تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے معاذ اللہ۔ اس شعر کے مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرعے میں دو صریح کفریات ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تواب عز و جل کے عذاب کو ہلکا جانا گیا ہے۔ نمبر دو، غیر خدا کی عبادت کے عزم کا اظہار ہے۔ یہ 5 اشعار ہوئے۔ نمبر 6، یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں؟ اس مصرے میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کافر و مرتد ہو گیا۔ نمبر 7، کیسے کیسے کو دیا ہے، ایسے ویسے کو دیا ہے، اب تو چھپڑ پھاڑ مولا، اپنی جیبیں جھاڑ مولا۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں اعتراض کا پہلو نمایاں ہے جو کہ کفر ہے، اور اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کافر ہے۔ یوں ہی مصرع ثانی میں چھپر پھاڑنا اور جیبیں جھاڑنا اگرچہ محاورتاً بھی بولا جاتا ہے، لیکن خدا رحمان عز و جل کی مبارک شان میں سخت ممنوع و سبقت لسانی ہے۔ اور اگر اللہ تعالی کو اجسام یعنی جسموں کی طرح جسم والا ماننا اور اسے جیب والا لباس پہننے والا اعتقاد کیا، یعنی یہ نظریہ رکھا، تو صحیح کفر ہے۔ رب کائنات جل جلالہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ شعر نمبر 8، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ اس شعر کے مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرے کے ان الفاظ جب کچھ نہ بن سکا میں اللہ عز و جل کو عاجز و بے بس قرار دیا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ نمبر 9، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ گانے کا یہ شعر کئی کفریات کا ملغوبہ ہے۔ اس میں اللہ تعالی پر صاف صاف اعتراض اور اس کی توہین کی گئی ہے۔ نمبر 10، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ نمبر 11، اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مذکورہ شعر میں 3 کھلے کفریات ہیں۔ نمبر 1، اس میں اللہ عز و جل کی ذات ستودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض۔ نمبر 2، اس پر عاجز و بے بس ہونے کا الزام، اور نمبر 3، رشوت کھانے کا اتہام یعنی تہمت ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نمبر 12، اس عور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ معاذ اللہ، اس میں جنتی حور کی کھلی توہین ہے۔ جنت یا جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین کھلا کفر ہے۔ نمبر 13، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔
معاذ اللہ. اس شعر کے دوسرے مصرے میں کہا گیا ہے خدا بھی نہ جانے, اور یہ بات کھلا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. یہ معاذ اللہ خدا پر اس نے جہل ثابت کیا کہ اللہ نہیں جانتا. نعوذ باللہ من ذالک. تو جو یہ عقیدہ رکھے یا یہ بولے کہ خدا نہیں جانتا تو وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا, ایسا کہ نکاح بھی ٹوٹا اور سب کچھ گیا. خالص کفر بولنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے, جبکہ اس کے کہ شرعن اس نے خالص کفر بولا ہو. نمبر 14, خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. اس شعر میں معاذ اللہ کئی کفریات ہیں. جب دیکھتا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہر وقت معاذ اللہ نہیں دیکھتا. نمبر 2, اس بے حیا کے مجازی محبوب کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا, معاذ اللہ اس کا کوئی اور خالق ہے, کوئی اور بنانے والا ہے. نمبر 3, کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم. چوتھا کفر سوچتا ہوگا, سر سوچے ہو جس کو پتا نہ ہو, تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہر وقت پتا نہیں ہوتا, وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے معاذ اللہ. نمبر 5, اللہ عز و جل آسمان سے دیکھتا ہوگا, حالانکہ اللہ تعالی آسمان اور سمت سے پاک ہے. بہرحال یہ شعر کفریات کا ملغوبہ ہے. اس میں رب العزت کی طرف جہالت اور محتاجی کی نسبت ہے, کسی اور کو خالق ماننا بھی ہے. اللہ رب العزت کی خالقیت کا بھی انکار ہے. وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے. اس شعر میں ان اوصاف کا بھی انکار ہے. یہ ساری باتیں قطعاً اجماعاً کفریات ہیں. قائل کافر و مرتد ہو گیا. یوں ہی خدا رحمان عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا ہے, یہ لزوم کفر ہے. نمبر 15, یہ لزوم کفر ہے. نمبر 15, رب نے مجھ پر ستم کیا ہے, زمانے کا غم مجھے دے دیا ہے. اس شعر میں 2 کفریات ہیں. کفر نمبر 1, معاذ اللہ اللہ عز و جل کو ظالم ٹھہرایا گیا, اور کفر نمبر 2, اس پر اعتراض کیا گیا ہے. نمبر 16, تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا, ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. معاذ اللہ اس شعر میں 2 کھلے کھلے کفریات ہیں. نمبر 1, اللہ تبارک و تعالی کو معاذ اللہ ظالم کہا گیا ہے. کفر نمبر 2, اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے. نمبر 17, او میرے ربا رے ربا یہ کیا غضب کیا, جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا. اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض بھی ہے اور اس کی توہین بھی, اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں. نمبر 18, اب آگے آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا, خدا تراش لیا اور بندگی کر لی. اس شعر کے دوسرے مصرے میں 2 کھلے کفر ہیں. نمبر 1, مخلوق کو خدا کہنا, اور کفر نمبر 2, پھر اس کی بندگی یعنی عبادت کرنا. 19, میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں, قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں.